السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس ارڈینالس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 60۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سنان، تم یہیں رکنا، میں ابھی آئی۔ وہ لوگ مارکیٹ میں کھڑے تھے جب سلوا نے سنان کا ہاتھ چھوڑا۔ کہاں جا رہی ہو رحم دل چڑیا؟ ابھی آئی، وہ پرجوشی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ سنان نے چھڑی سے ٹٹولا تو اس کو ایک سٹول محسوس ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ خاتون، کیا آپ کو سامان اٹھانے میں مدد چاہیے؟ سلوا نے ایک سیاہ فام عورت سے پوچھا جو کہ کچھ بھاری بھرکم تھیلے اٹھائے جا رہی تھی۔ I don't understand. What are you saying? وہ اپنی زبان میں بولی تو سلوا الجھی۔ اس کو تو بس عربی زبان آتی تھی۔ اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے اس موٹی سیاہ فام عورت کو دیکھا جو کہ سر پر ایک سکارف باندھے ہوئی تھی۔ وہ سیاح تھی جو شاید کسی افریقی ملک سے آئی تھی۔ سلوا کچھ دیر سوچتی رہی، مگر پھر اس نے وہاں پڑے 2 پتھر اٹھائے اور زمین پر رکھے۔ پھر اس نے دونوں پتھروں کو اٹھایا تو یوں ظاہر کیا وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ اس کو اٹھائے بمشکل لے جانے لگی۔ وہاں ایک عربی بچی کھڑی تھی۔ سلوا نے ہاتھ سے اس کو پاس بلایا۔ اب افریقی عورت اپنا سامان زمین پر رکھی اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ سلوا نے ایک پتھر اس کو پکڑایا اور کہا یہ میرے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ بچی پہلے تو الجھی کھڑی رہی۔ دیکھو، تم نے بس اداکاری کرنی ہے، تم میری مدد کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم اداکاری کر رہے ہیں۔ سلوا نے اس کو سادہ ترین الفاظ میں سمجھایا تو اس لڑکی نے سر ہلا دیا۔ پھر اس لڑکی نے ایک پتھر پکڑا اور سلوا کے ساتھ ساتھ چل دی۔ کچھ فاصلے پر جا کر سلوا نے وہ پتھر رکھے اور اس بچی کے سر پر پیار کیا اور پھر اپنی جیب سے کچھ اغورت نکال کر اس بچی کو دیے۔ وہ افریقی عورت اس کی بات سمجھی تو گہرا مسکرائی۔ سلوا نے اس کو مسکراتے دیکھا تو وہ خوش ہو کر اس کے پاس آئی انڈرسٹینڈ یو کین ہیلپ می کہتے ہی اس نے ایک بیگ سلوا کو پکڑا دیا۔ سلوا نے خوش ہو کر وہ بیگ پکڑا اور اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سلوا واپس آتی دکھائی دی۔ وہ اب اٹکلیاں بھرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ بچی وہیں کھڑی ہے۔ سلوا نے آ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ کیا؟ وہ بچی الجھی۔ میرے اغورت؟ سلوا نے اس کو یاد دلایا، مگر وہ تو میری اجرت تھی نا۔ وہ لڑکی بھی معصومیت سے بولی تو سلوا کا منہ کھل گیا۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا ہم بس اداکاری کر رہے ہیں۔ سلوا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ اپنے اغورت کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی، مگر وہ میری پتھر اٹھانے کی اجرت تھی۔ نہیں میری دوست، وہ تو میں نے بس اس عورت کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اب سلوا کی جان سوکھ رہی تھی اور میں نے وہ پتھر اٹھایا، اس لیے وہ میری اجرت ہوئی۔ اس لڑکی نے بھی کندھے اچکا دیے۔ سلوا نے ہونٹ گول کی۔ اس کی ہیزل آنکھیں نمکین پانی سے لپالپ بھر گئی۔ مگر وہ میری اغورت ہیں۔ تو کس نے کہا تھا اپنے لیے ملازم رکھنے کو اگر اجرت نہیں دے سکتی؟ میں نے ملازم نہیں رکھا تمہیں، وہ اور اجرت بھی نہیں دی۔ تم نے مجھ سے پتھر اٹھوایا۔ وہ لڑکی اپنے مطالبے پر قائم تھی۔ سلوا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور رو دی۔ وہ دوسری بچی بری طرح ہڑبڑائی اور اسی کی ہم عمر تھی۔ اچھا، یہ لو، میں اس کو خدمت سمجھوں گی۔ اس بچی نے وہ اغورت نکال کر سلوا کو واپس دیے۔ سلوا نے فوراً اپنے بڑے بڑے آنسو صاف کیے اور جھٹکے سے اپنے اغورت لے لیے۔ پیسوں کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس نے ناک صاف کی اور پلٹی۔ میرا نام انجاہ اسحاق ہے، اور تمہارا؟ اس نے عقب سے پکارا تو سلوا رکی مگر پلٹی نہیں۔ میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتی، وہ ایک ادا سے کہتی چلی گئی تو نجاح حیران رہ گئی۔ اسکول میں بریک ہوئی تو کوریڈور میں بچوں کا رش بڑھ گیا۔ وہ کچھ کینٹین کی جانب بھاگے تھے تو کچھ پلے گراؤنڈ کی جانب۔ ان سب میں مرجان ایک ہی جگہ کھڑا تھا اور ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہا تھا، اور جس سمت میں وہ دیکھ رہا تھا اس سمت میں کلاس روم کے دروازے میں یاقوت اور آیت کھڑے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان کے پاس جائے اور ان سے باتیں کرے، مگر آیت کے سامنے وہ اپنا خول نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے وہیں کھڑا یاقوت کا انتظار کر رہا تھا وہ بات مکمل کرے اور اس کے پاس واپس آئے تاکہ وہ دونوں مل کر پلے گراؤنڈ میں جا سکیں۔
اس لیے وہ وہیں کھڑا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو مرجان؟ تم اکیلے ہی رہ جانے کے قابل ہو، میرال نے کڑ کر کہا تھا۔ مرجان ترچھا سا مسکرایا۔ پرنسپل نے پھر سے یقین نہیں کیا۔ وہ اس کی دکھتی رکھ جانتا تھا۔ میرال نے انگلی کھڑی کر کے کچھ کہنا چاہا مگر مرجان کے الفاظ پر اس کو رونا آ گیا۔ تم دیکھنا مرجان، سب تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارا بھائی بھی، اور تم اس دن اکیلے رہ جاؤ گے۔ پھر تمہیں اندازہ ہوگا، وہ تنے جبڑوں سے بمشکل کہہ پائی۔ او ریئلی؟ یس، اور ہاں، تمہاری وہ پریٹی لیڈی، وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی، تم اکیلے رہ جاؤ گے، سمجھے؟ تو وہ ایک ہنکار بھرتی چلی گئی۔ مرجان وہیں شل سا رہ گیا۔ میرال کی باتوں کی باز گرج اس کو ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑ کر جانے والے ایک ہی دن میں نہیں جاتے مرجان، وہ پہلے دھوکہ دیتے ہیں، وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، ان کا بس ان کا وجود قائم ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دن غائب ہو جاتے ہیں۔ حسن کے صبح کے کہے گئے الفاظ مرجان کو اب دوبارہ یاد آ رہے تھے۔ دھوکہ شروعات سے ہے مرجان، ایک نہ ختم ہونے والے دھوکوں کے سلسلے کی، اس لیے جو تمہیں ایک بار دھوکہ دے دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جا چکا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ حسن کے الفاظ بار بار مرجان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یاقوت نے کچتنی نگاہ مرجان پر ڈالی مگر وہ دوبارہ آیت کی بات پر متوجہ ہوا۔ مرجان وہیں کھڑا رہ گیا اکیلا۔ قریباً 12 بجے گورسی ہاؤس کا گیٹ کھلا۔ ہارن کی آواز سنتے ہی لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتی صفا باہر کی جانب لپکی تھی۔ ابراہیم نے گاڑی پارک کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بے چین روح کی طرح اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ باہر قدم رکھتا وہ آ کر اس کی جانب جھکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ابراہیم کے چہرے پر لگی کریم دیکھی تو اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ یہ ابھی بھی جلن؟ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ابراہیم گاڑی سے نکلا۔ صفا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ماما کہاں ہے؟ وہ سرد تاثرات لیے بولا تو صفا کا دل بند ہوا۔ وہ پلوشا آنٹی کی طرف گئی ہیں۔ وہ آگے آگے چلتا آ رہا تھا اور صفا سر چکائے پیچھے پیچھے۔ اس نے لاؤنج دیکھا، خالی تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صفا اس کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل بیڈ پر پٹکا اور واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے صفا اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابراہیم نے شیونگ فوم کا کنٹینر اٹھایا اور اس کا ڈھکن ہٹا۔ وہ کافی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے وہ فوم اٹھا کر ڈسپوز آف کر دی اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ وہ چہرہ صاف کرتا ہوا باہر نکلا تو وہ بے چینی سی دروازے میں کھڑی ہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک بار پھر سے اس کی جانب بڑھی۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر ایک کریم چہرے پر لگا رہا تھا۔ صفا اس کے عقب میں ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم کے چہرے کی سرخی اب قدرے کم تھی مگر پھر بھی وہاں زخموں کی طرح نشان بن گئے تھے۔ میں لگا دوں؟ صفا نے اس کے ہاتھ میں کریم دیکھی۔ ابراہیم پلٹا اور ایک نظر اس کے ہلکان سے چہرے کو دیکھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور کریم اس کو پکڑا دی۔ صفا نے کریم پکڑی اور اپنی ایڑیاں اٹھائی۔ وہ بمشکل اس کے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اب اپنے پنجوں پر کھڑی کھڑی تھک گئی تھی۔ اف، تھوڑا جھک نہیں سکتے؟ وہ خجلت سے بولی تو ابراہیم فوراً جھک گیا، اتنا کہ صفا کا سر بھی ابراہیم کے سر سے بلند تھا۔ اتنا بھی جھکنے کو نہیں کہا تھا؟ تو پھر بتا دو کتنا جھکنا ہے؟ وہ معنی خیز انداز سے بولتا تھوڑا سیدھا ہوا۔ ہاں، بس اتنا ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بات پر غور کیے بنا اس کے چہرے پر کریم لگاتی رہی۔ درد ہو رہا ہے؟ ابراہیم اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا جہاں اس وقت کرب کے آثار تھے۔ یوں مانو ابراہیم سے زیادہ تو وہ تکلیف میں تھی، بلکہ وہ تو تکلیف میں تھی، ابراہیم کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں تھے۔ ہاں، وہ خالی سی آواز میں بولا تو صفا ساتھ ساتھ پھونکے مارنے لگی۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ لڑکی اس کے لیے وبال جام بن گئی تھی۔ وہ اس کو مقروض کر رہی تھی اور اس پر سود بھی عائد ہوتا جا رہا تھا۔ ابراہیم کے لیے قرض چکانا ہی ناممکن تھا اور اوپر سے یہ سود۔ اب ہو رہا ہے؟ کچھ دیر بعد پھر سے صفا نے پوچھا تو ابراہیم نے آنکھیں کھول دیں اور صفا کا کریم لگاتا ہاتھ تھاما۔ وہ ٹھٹکی، ہاں ہو رہا ہے۔ تو پھر اب میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں کا ڈیم ایک بار پھر سے چھلکنے کو تیار تھا۔ ڈاکٹر نے اچھی کریم نہیں دی نا؟
آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلیں ابھی۔ وہ ہلکان سی کریم کے اوپر لکھے کیمیکلز پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ سے ایک کریم لی اور واپس بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ درد ہوتا ہے جب تم یوں پریشان ہوتی ہو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں ہی تھام گیا۔ درد ہوتا ہے جب تم اس طرح فکر کرتی ہو۔ درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے جب تم میری وجہ سے خود کو ہلکان کرتی ہو۔ پلیز پلیز صفا، مجھے مزید مقروض مت کرو۔ وہ کرب سے چور لہجے میں بولا تو صفا نے خالی خالی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اتنی حساس مت بنو، زندگی بہت کٹھن ہے۔ میری ذرا سی تکلیف پر تم اپنا یہ حال کر لیتی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھ رہا تھا۔ سوچو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ اللہ نہ کرے۔ صفا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی میری وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے، مگر کچھ نہیں۔ اگر آپ کبھی اچھا نہیں بول سکتے تو یوں میرا دل مت چیرا کریں۔ وہ نگاہیں جھکائے گیلی سی آواز میں بولی، ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو صوفے پر لے گیا تھا، اس کو ساتھ بٹھایا۔ اب تک صفا نے اپنے آنسو اپنے راستے پر گامزن ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ سے اس کے گال صاف کیے۔ آپ کو اللہ پوچھے، صفا نے گردن چٹک کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ صفا نے سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سر چکائے بیٹھی تو سنہری بالوں کی لٹیں چہرے پر جھولنے لگیں۔ وہ ناراض سی بیٹھی تھی۔ میں کچھ ایسے کام کر رہا ہوں جن میں میری جان کو پل پل خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی سانس میں کہہ گیا تو صفا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ روئے بنا میری بات سنو گی تم، اوکے؟ ابراہیم نے انگلی کھڑی کر کے اس کو وارن کیا۔ صفا نے نہ سمجھنے کے انداز میں پلکیں جھپکیں۔ مصر میں صرف ایک پروفیسر نہیں تھا، میرے کافی کاروبار بھی تھے جن سے آنے والا منافع میں ایک مخصوص کام میں صرف کر دیتا تھا۔ وہ بتاتا جا رہا تھا۔ صفا پلکیں تک نہیں چھپک رہی تھی۔ ایک ایسا کام جو میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے شروع کر دیا کیونکہ ہم نے خدا کو اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے حصے کا شجر لگایا، اپنے حصے کا دیپ جلایا، اس امید پر کہ اس شجر کی شاخیں پھیل جائیں گی اور اپنا کام کریں گی، اس آس پر کہ اس دیپ کے لو سے تاریخ آنگن ہو جائے گی، اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی۔ صفا نے پلکیں جھپکیں اور بس خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ میں نے اپنے حصے کا دیا جلا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، مگر صفا نے کسی ٹرانس کے تحت پوچھا۔ مگر ایک تنہا دیا چاروں طرف سے آنے والی ہواؤں کے دوش پر ہے، اور ایک دن یہ دیا بجھ جائے گا۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو بس اپنا حساب دینا ہے، تو پھر آپ کو ہواؤں کی فکر کیوں؟ وہ لڑکی اس کی ایک بات نہیں سمجھی تھی، مگر پھر بھی اپنی دانش کے مطابق بولی تو ابراہیم مسکرا دیا۔ تمہاری یہی باتیں تو جان ڈال دیتی ہیں مجھ میں، وہ کہتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے گرد گھما کر اس کو اپنے قریب کر گیا۔ صفا، جب زندگی میں کوئی بڑا مقصد شامل ہو جائے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ جانے اس کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا تھا۔ صفا نے نہ سمجھی سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کون سا مقصد؟ وہ اس کی ناک چھو کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا مقصد ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ ابراہیم کبھی بھی غلط کام پر پیسہ اور وقت خرچ نہیں کرے گا، اس نے بڑے ایمان سے کہا تو ابراہیم نے آئیبرو جھکائے۔ کھپ گئی ہو تم لڑکی۔ کہاں؟ یہاں، کہتے ہوئے ابراہیم نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ صفا چھپ گئی۔ ایک عدد وعدہ کرو مجھ سے، وہ اس کی انگلیوں سے کھیلتا ہوا بولا تو صفا نے گردن موڑ کر اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ ایسی چھوٹی موٹی تکلیف پر پریشان نہیں ہوگی، تم بلکہ ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرو گی، ایک شرط پر۔ صفا فوراً بولی، کون سی شرط؟ کہ وہ تکلیف آپ سے جڑی نہیں ہوگی۔ ابراہیم نے گردن ایک جانب گرائی۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تمہید ظاہر گئی تھی۔ میں ہر تکلیف سہ سکتی ہوں، ہر مصیبت صعوبت برداشت کر سکتی ہوں، بس وہ آپ سے جڑی نہ ہو۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری سانس بند ہو جائے گی۔
ابراہیم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی جمائی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں مضبوط ہوں۔ تمہارا شوہر بہادر ہے، چھوٹی چھوٹی خراشیں اور تکلیفیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرا تو بہت کچھ بگاڑ دیتی ہے نا۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرجان اور یاقوت اس وقت گاڑی میں تھے۔ آج ان کو ڈرائیور لینے آیا تھا۔ یاقوت نے دفتر مرجان کی جانب دیکھا تو وہ بجھا بجھا سا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے دیکھا کہ تم اسکول بھی خاموشی سے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مرجان نے یاقوت کی بات پر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے یاقوت کو دیکھے۔ کیا تمہیں بھی ریگریٹ فیل ہوا ہے یاقوت؟ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو یاقوت نے اچنبھے سے دیکھا۔ کبھی ایسا کچھ کر کے پچھتائے جس کو تم درست سمجھتے آئے تھے؟ یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی، ماما کہتی تھیں کہ جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ضروری نہیں وہ ٹھیک بھی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے جو تمہیں صحیح لگا ہو وہ دراصل غلط ہو اور تم نے انجانے میں وہ غلط کام کر دیا ہو۔ بابا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جج یہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یاقوت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتایا، اگر یہاں گلٹی فیل ہو رہا ہے تو مطلب تم نے کچھ تو غلط کر دیا ہے۔ وہ نامحسوس انداز میں مرجان کو باور کروا گیا۔ بہن بھائی ماں باپ کی ہی صورت ہوا کرتے ہیں، اور آج مرجان کو یاقوت میں اپنے ماں اور باپ دونوں کا عکس نظر آ گیا تھا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مرجان اداسی سے کہتا ہوا گاڑی کے ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ صفا، منال نے لاؤنج میں آ کر اپنی چادر اتاری تو صفا کچن سے پانی کا گلاس لیے لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ بچے آ گئے؟ نہیں، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اور ابراہیم؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ان لوگوں کو ابراہیم کے مسئلے کی سنگینی کا نہیں پتا تھا، اور نہ ہی صفا اور ابراہیم نے ان لوگوں کو پریشان کیا تھا۔ وہ بس اس کو ایک چھوٹی سی اسکن الرجی سمجھ رہے تھے۔ وہ گھر آ گئے تھے، ابھی کسی کام سے باہر گئے ہیں اور الرجی ٹھیک ہے اب؟ اچھا، کیا کر رہی تھی کچن میں؟ انہوں نے پلٹ کر کچن کی جانب دیکھا جہاں سے اشتہار انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں بچوں کے لیے لنچ بنا رہی تھی۔ زلیخا کہاں ہے؟ انہوں نے گلاس واپس پکڑاتے پوچھا۔ وہ بھی کچن میں ہی ہے، مگر بچوں کے لیے میں خود بنانا چاہتی تھی۔ منال اس کی بات پر اداسی سے مسکرائی۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ انہوں نے پھر شفقت سے اس کو دعا دی تو صفا مسکرا کر واپس کچن میں چلی گئی۔ یہ تمہاری آج کل یاقوت سے کچھ زیادہ ہی دوستی نہیں ہو گئی؟ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھی جب میرال نے آیت سے پوچھا۔ وہ جو کہ ونڈو سے باہر بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور پیچھے رہ جانے والی عمارتیں دیکھ رہی تھی، چونکی۔ میری؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں، تمہاری۔ اور مت بھولو کہ اگر یہ بات ماما کو پتہ چلی تو وہ… نہیں، میرال میری اس سے کیسے دوستی ہے بھلا؟ آیت نے حلق تر کیا۔ میں سب جانتی ہوں، تم ان دونوں کے آگے پیچھے منلاتی ہو۔ آج ماما سے شکایت لگاؤں گی، پھر دیکھنا تمہیں سزا کے طور پر صرف ایک وقت کا کھانا ملا کرے گا۔ وہ اب خوشی خوشی کندھے ہلا رہی تھی۔ آج پھر سے اس کا دل چاہ رہا تھا آیت کی شامت لانے کا۔ نہیں پلیز، مجھے صبح کو بھوک لگتی ہے، اور دوپہر کو تو اور بھی زیادہ لگتی ہے، اور رات کو تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کا ہوم ورک کرتی ہوں، تو اس لیے دیر تک جاگتی ہوں، تو مجھے رات میں بھی بھوک لگتی ہے۔ آیت نے ٹپٹپاتی نیلی آنکھ کے لیے کہا تو میرال نے کندھے اچکا دیے۔ اس کا رحم کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دیکھو، میں تمہارا ہوم ورک بھی تو کرتی ہوں نا۔ آیت نے اس کو یاد دلایا۔ سو واٹ؟ میں بھی تو تمہیں اسکول لے کر آتی ہوں نا۔ جس دن میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تو ماما تمہارا اسکول بند کروا دیں گی۔ میرال نے اپنا احسان یاد دلایا تو آیت تڑپ کر رہ گئی۔ تم پلیز ایسا مت کرنا، تم جو بولو گی میں وہ کروں گی۔ آیت نے مصالحت کی کوشش کی۔ جو کہوں گی؟ میرال نے ترچھی نگاہ آیت پر ڈالی۔ اوکے۔ میرال نے حامی بھر لی تو آیت کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ وہ اپنا اسکول نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کو یاقوت سے دوستی پر ڈانٹے اور اس کا کھانا بند کر دے، کیونکہ آیت کو بھوک جلدی لگتی تھی اور بہت زیادہ لگتی تھی۔ وہ ایسی بچی تھی جسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پریٹی لیڈی، وہ کچن میں تھی جب مرجان نے چلانے کی آواز آئی۔ آ گئی میری جان۔
وہ کچن سے ان دونوں کے لیے جوس لیے باہر نکلی تو یاقوت تو صوفے پر بیٹھ چکا تھا مگر مرجان وہیں کھڑا تھا۔ صفا نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ وہ آگے بڑھی اور مرجان کا بیگ اتار کر صوفے پر رکھا، پھر وہ زمین پر بیٹھی اور مرجان کو کندھوں سے تھاما۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ صفا نے محبت سے وہ بال ہٹائے۔ کیسا رہا دن؟ اس نے ایک ماں کی طرح شفقت سے پوچھا تھا۔ مرجان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ ارے ارے کیا ہوا مرجان؟ صفا گھبرا گئی۔ مرجان کے ننھے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ مرجان، میرے شہزادے، میرے پرنس، کیا ہوا ہے؟ صفا نے ہلکان ہوتے ہوئے یاقوت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یاقوت نے کندھے اچکا دیا۔ وہ اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کیا ہوا ہے مرجان، مجھے بتاؤ۔ صفا دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پریٹی لیڈی، اس نے کھچکی لی۔ ہاں میری جان، کیا؟ مرجان کو معافی مل جائے گی؟ وہ ہچکیوں کے بیچ بولا تو صفا کے ارد گرد ہر شے گھومنے لگی۔ وہ مرجان کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو اس کا سیویئر تھا۔ وہ اسے کیسے رو سکتا تھا؟ مرجان، کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں، کیا غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے پر معافی مل جاتی ہے؟ ہاں مرجان، صفا کا کہنا تھا کہ مرجان نے اس کے کندھے پر سر گرا دیا اور اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ I am guilty, pretty lady. It's okay مرجان، اگر تم گلٹی ہو تو یہ کافی ہے۔ صفا کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے بنا کچھ پوچھے ہی اس کو پرسکون کرنا شروع کر دیا۔ کیا مرجان سب چھوڑ جائیں گے؟ کیا مرجان اکیلا رہ جائے گا پریٹی لیڈی؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا تو صفا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سامنے کیا۔ کس نے کہا ہے یہ سب؟ مرجان کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اور پریٹی لیڈی تو کبھی نہیں، سمجھے تم؟ صفا کی بات پر مرجان کے آنسو تھمے تھے مگر وہ ابھی تک سسک رہا تھا۔ مگر مرجان کو ڈر لگتا ہے کہ سب اس کو چھوڑ جائیں گے، وہ معصومیت سے بولا تو صفا نے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ ہرگز نہیں، ہم سب کی زندگیوں کا محور ہے مرجان گورسی، ہم سب مرجان کے بنا ادھورے ہیں۔ اس کو ساتھ لگائے ایک بار پھر سے پراعتماد کر رہی تھی۔ مرجان نے آنسو صاف کیے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ صفا کے چہرے پر رکھے۔ صفا نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے اور مسکرا دی۔ کیا مرجان ابھی اپنی غلطی بتائے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اگر مرجان کمفرٹیبل ہے تو ابھی بتا دے، اور اگر نہیں ہے تو بعد میں بتا دے۔ کوئی مرجان سے کچھ نہیں پوچھ رہا۔ صفا نے بہت نرمی سے اس کا دل کا بوجھ اتار دیا۔ اور اگر مرجان کبھی بھی کمفرٹیبل نہ ہو تو مرجان گورسی کو اجازت ہے کہ وہ کبھی نہ بتائے، کیونکہ صفا ابراہیم کو مرجان گورسی پر بھروسہ ہے۔ وہ اس کے گال چوم رہی تھی۔ ایک بار پھر سے مرجان کو گلٹی فیل ہوا اور بہت زیادہ والا۔ کین آئی کرائی ونس مور؟ اس نے معصومیت سے اپنی سیاہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو صفا نے اس کے گال صاف کیے۔ ابراہیم گورسی کیا کہتا ہے؟ اس نے جیسے کچھ یاد دلایا۔ مرد نہیں روتا، مرجان نے فوراً جواب دیا تھا تاکہ اس کی پریٹی لیڈی امپریس ہو جائے۔ گڈ، تو پھر بس جتنا رو لی اتنا کافی ہے، اوکے؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو مرجان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اگر یاقوت کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ صفا نے ان دونوں کو جوس دیا اور یاقوت کا سر چوما۔ وہ دونوں کو برابر پیار دینے کی کوشش کیا کرتی تھی مگر مرجان اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ توجہ سمیٹ لیا کرتا تھا۔ دادو کہاں ہے؟ یاقوت نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ وہ کھانا کھا کر سو گئے ہیں۔ اور بابا؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ بابا کیسے ہیں؟ یاقوت نے جوس کا گھونٹ لیتے کہا تو مرجان کا دل پھر سے کسی نے مٹھی میں لیا۔ اس کے حلق سے جوس کا گھونٹ تک نہ اتر سکا تھا۔ وہ بھی بہتر ہیں، اب تم لوگ جا کر چینج کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ یاقوت نے گردن موڑ کر مرجان کی جانب دیکھا۔ واٹ؟ مرجان نے اس کو اپنی جانب گھورتے پایا تو وہ ہڑبڑایا۔ ڈونٹ ٹیل می۔ یاقوت اپنی بات مکمل نہ کر پایا، وہ مرجان کو جانتا تھا۔ میں تمہیں جواب دے نہیں، وہ دوبارہ سرد انداز میں کہتا کھڑا ہوا۔ آئی فیل بیڈ فار یو، یاقوت نے پیچھے سے کہا تو مرجان سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، ٹھٹکا۔ یاقوت کی بات پر نہیں بلکہ اوپری منزل پر کھڑی زہرا کو دیکھ کر پھر وہ سر جھکائے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی مگر اس کمپاؤنڈ کے کمرے کے پردے گرے ہونے کے باعث
باہر رات کے جیسی تاریکی تھی۔ صحرا میں کھڑی وہ عمارت اندر سے ٹھنڈی تھی، اتنی کہ گرمی کا احساس تک نہ ہوتا۔ اینا کی پلکی لرزیں، پھر وہ اپنا بھاری ہوتا سر اٹھا کر بیٹھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رکھا تھا۔ رونے کے باعث دماغ میں ناقابل برداشت چیزیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کی کنپٹیاں دبائیں تو ایک بار پھر سے بیتے لمحے کسی ڈراونے خواب کی طرح خود کو ہرانے لگے تھے۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور پھر وہ سلسلہ تھم نہ سکا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا زخم تازہ تھا، اس زخم سے ابھی تک لہو رس رہا تھا، اس کے لیے وہ زخم سنان آسان نہ تھے۔ وہ تو ان زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے ٹوٹ کر بکھرے ہوئے شخص کی مانند روتی رہتی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد ڈور نوب گھومی تو اینا نے اپنا چہرہ رگڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو حسن اندر داخل ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سامنے دیکھتا ایک گلاس واس اڑتا ہوا اس سمت میں آیا۔ حسن نے لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو سنبھالا تھا اور وہ گلاس واس اس کی دائیں کنپٹی کے قریب سے گزر گیا۔ اپس، نشانہ چوک گیا۔ وہ سامنے بیٹھی اینا کو تپا گیا۔ 2 گھنٹوں کے بل پر بیٹھی اور ایک واس اس کی جانب اچھالا جس کو حسن نے کیچ کر لیا۔ خدا غارت کرے تمہیں، وہ چلائی۔ یہ دعائیں بہت لوگ کرتے ہیں، وہ ڈٹائی سے کہتا سامنے صوفے پر براجمان ہوا۔ ایک دن ضرور سنے گا اللہ ان سب کی۔ اینا نے دکھتے حلق کے ساتھ کہا، دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال تم ریڈی ہو جاؤ۔ ریڈی؟ کس لیے؟ اینا ٹھٹکی۔ آ جاؤ، حسن نے دروازے کی جانب کہا دیکھ کر کہا تو کچھ عورتیں ہاتھوں میں کچھ ڈبے اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ اب میں کسی مشن پر نہیں جانے والی، سمجھے تم؟ اس لیے یہ بھول جاؤ کہ میں دوبارہ تمہارے کسی جال میں پھنسنے والی ہوں۔ اینا نے کھا جانے والی نظروں سے حسن کو دیکھا تو وہ گہرا مسکرایا۔ عورتیں سامان رکھ کر اب ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ جاؤ۔ حسن نے الٹے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ سب وہاں سے پلٹ گئی۔ ابراہیم آفس سے نکلا تو اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے باہر نکلتے نکلتے ہی موبائل نکال کر دیکھا۔ سر، اینا مشکل میں ہے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے ایک جگہ رک کر میسج بھیجا اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ سر، اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کیا اس سے پہلے رابطے میں وہ تھی؟ جی سر، وہ کال کیا کرتی تھی اور میسج بھی۔ واٹ دی ہیل سفیر، تم لوگ پاگل ہو یا بس میرے سامنے بنتے ہو؟ اس کا دل چاہا میسج کے بجائے گولی مار دے سفیر کو۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ سفیر کو جب بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا وہ ابراہیم سے رشتہ بنا لیا کرتا تھا۔ وہ وہی سفیر بن جایا کرتا تھا جو ابراہیم کو لے کر غزہ کی سڑکوں پر گھوما کرتا تھا۔ وہ ابراہیم کا چھوٹا بھائی بن کر خود کو محفوظ بنا لیا کرتا تھا۔ تم اس شخص کو جانتے ہو نا؟ وہ اپنے ہر آدمی کا ڈیٹا ہر وقت ٹریس کرتا ہے۔ کسی بھی امپلائی کا فون اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ شٹ شٹ شٹ، اس نے میسج بھیج کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا۔ وہ اس بار خود بھی غفلت کر گیا تھا۔ اس نے اینا کو خبردار کیوں نہ کیا؟ سوری بھائی، اب کیا ہوگا؟ سفیر کو پچھتاووں کے بجائے اگلا قدم سوچنا ہوتا تھا۔ اب میرے وہاں پہنچنے کا انتظار کرو، میسج بھیج دے۔ اس نے گاڑی چلا دی۔ مرجان واش روم سے نہا کر واپس آیا تو زہرا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر ترچھا سا مسکرائی۔ مرجان نے تولیہ ہینگر پر رکھا اور آ کر اپنے بال بنانے لگا۔ اس کو زہرا کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ کمال ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والا مرجان گوڈسی اتنی جلدی ہار گیا۔ زہرا نے تنزیہ انداز میں کہتے اس کی جانب دیکھا۔ مرجان خاموش رہا۔ اگر تمہاری ماما کو پتہ چل جائے کہ مرجان گوڈسی نے اس کا انتقام نہیں لیا تو؟ زہرا، مرجان اس کی جانب مڑا اور غصے سے اس کو گھورا۔ یہ غصہ اس کو دکھاؤ جو اس کا حقدار ہے۔ کمزور مرجان گوڈسی کمزور نہیں ہے۔ وہ پوری قوت سے چلایا۔ مرجان گوڈسی نہ صرف کمزور ہے بلکہ بزدل بھی ہے۔
جو اپنا انتقام نہیں لے پا رہا اور سزا دیتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ وہ مرجان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائی، نہیں۔ مرجان نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ مرجان گورسی کمزور اور بزدل نہیں ہے سمجھی تم؟ تو پھر آج اپنی سوتیلی ماں کے آنچل میں کیوں چھپ کر رو رہے تھے؟ وہ میری پریٹی لیڈی ہے۔ مرجان گورسی ان کو مزید دکھ نہیں دے سکتا اور مرجان گورسی دھوکے کو معاف کر سکتا ہے۔ زہرا نے فوراً وار کیا، مرجان کے لب سل گئے۔ مرجان۔ زہرا اس کے پاس چل کر آئی اور زمین پر بیٹھ کر اس کو کندھوں سے تھاما۔ وہ عورت تمہاری ماما کی جگہ لے رہی ہے، وہ تمہارے بابا کو اپنی طرف کر رہی ہے، جس سے تمہارے بابا ایک دن بھی تمہیں بھی بھول جائیں گے، جس طرح وہ تمہاری ماما کو بھول گئے ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں مرجان کی سیاہ تاریک آنکھوں میں گاڑ گئی۔ مرجان نے پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ تمہاری ماما نے بھروسہ کیا تھا اور دیکھو کیا صلہ ملا ان کو، بھروسے کا دھوکہ۔ مرجان گورسی، بھروسہ کرنے والوں کو صرف دھوکہ ملتا ہے سمجھے تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو مرجان نے پلکیں جھپکی۔ دھوکہ؟ مرجان کے لب ہلے۔ ہاں دھوکہ، دھوکہ دیا ہے اس نے تمہیں، یاقوت کو، حریہ میڈم کو، دینا کو اور مرجان نے پوچھنا لازمی سمجھا، اور تمہارے بابا کو بھی۔ وہ نہ جانے کیوں ابراہیم کو مرجان کے انتقام کا نشانہ نہ بنتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بابا کو؟ مرجان کو سمجھ نہ آئی۔ ہاں، اس نے تمہارے بابا سے ہی سچائی چھپائی ہے۔ کون سی سچائی؟ مرجان کسی ٹرانس کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ ایک آدمی اس کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا پریٹی لیڈی بھی اس کو پسند ہے؟ مرجان کے حلق میں الفاظ اٹکے۔ ہاں وہ بھی پسند کرتی ہے مگر بتاتی نہیں۔ زہرا نے مرجان کے سینے میں ایک بار پھر سے زہر انڈیل دیا۔ مرجان کے حلق میں درد اٹھا تھا۔ وہ اپنی پریٹی لیڈی پر اتنا بھروسہ کرتا تھا مگر اس کی پریٹی لیڈی سب کو دھوکہ دے رہی تھی، صرف دھوکہ۔ مرجان کے حلق میں درد اٹھا۔ ابراہیم عجلت میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ آخری زینے پر آ کر کرسی سے ٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی، وہ اس کو اپنی مضبوط پناہ میں قید کر گیا۔ خیریت ہے؟ ہینسم ہوں، بہت ہینسم ہوں، مانا کہ کب تک ندیدیں نظریں ہیں تمہاری مجھ پر، مگر یوں مجھے دیکھ کر بے ہوش نہ ہوا کرو۔ وہ اس کو اپنے حصار میں لیے بولا تو صفات کڑ کر پیچھے ہٹی۔ ندیدی نظریں؟ وہ اس آخری بات پر تل ملائی، اور نہیں تو کیا۔ نہ جانے کب سے مجھ پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے آگے چل دیا۔ صفا پاؤں پٹکتی پیچھے پہنچی۔ وہ ڈریسنگ میں چلا گیا۔ صفا وہیں بیڈ پر ٹک گئی۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ اس نے وہ لا کر بیڈ پر رکھا تو صفا کی جان ہوا ہوئی۔ اس نے وہ سوٹ کیس لا کر بیڈ پر رکھا اور دوبارہ ڈریسنگ میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کے کپڑے تھے۔ وہ اب سکون سے پیکنگ کر رہا تھا جبکہ صفا سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ وہ کچھ بول تک نہ سکی تھی۔ ابراہیم نے آخر میں اپنی کچھ چیزیں رکھتے ہوئے زپ بند کی تو ایک اچٹنی نگاہ صفا کے پیلے پڑتے چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ ہینسم شوہر کو نظر لگانی ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کی توجہ ہٹا رہا تھا مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اس بیگ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور آ کر اس کے پاس بیٹھا، اپنا ہاتھ گھما کر اس کے کندھے پر رکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا۔ صفا کرن کھا کر اٹھی۔ صفا، اس نے پکارا مگر وہ ڈریسنگ میں چلی گئی۔ ابراہیم نے آئی برو سکیڑے۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور سوٹ کیس تھا جس کو وہ بمشکل گھسیٹ کر لائی تھی۔ پھر پوری طاقت لگا کر اس نے وہ سوٹ کیس بیڈ پر رکھا۔ میں نے کر لی ہے پیکنگ اور کافی ہے میرے لیے سامان۔ مگر وہ اس کی کوئی بات سنے بنا دوبارہ اندر گئی اور واپس آئی تو ابراہیم کی آنکھیں ماری حیرت کے پھیل گئی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر آئی تھی اور لا کر پیکنگ شروع کر دی۔ مرجان اور یاقوت کی بعد میں بات کروں گی، پہلے اپنی اور دینا کی کر لوں، وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ صفا، میں اکیلے جا رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا مگر صفا نے خشک گال رگڑا اور دوبارہ ڈریسنگ میں گھس گئی۔ وہ اپنے مزید جوڑے لے کر نکلی ہی تھی کہ ڈریسنگ کے دروازے پر ہی ابراہیم نے اس کو روکا۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں واپس رکھے۔ صفا خالی دماغ کے ساتھ کھڑی رہی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو بیگ تک لایا اور نرمی سے اس کو بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میری بات غور سے سنو۔ نہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ پاگل مت بنو، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا سمجھا کر گیا تھا میں؟ ہاں تو ساتھ لے کر جائیں ہم سب کو بھی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گئی۔
میں وہاں کسی تفریح کے لیے نہیں جا رہا، ایک چھوٹا سا کام ہے، کر کے آ جاؤں گا واپس۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مسلتا ہوا حد درجہ کوشش کر رہا تھا اس کو نارمل رکھنے کی۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ صفا، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھ لی مجھے کوئی بات، وہ قریباً چلائی تھی۔ تم تو چھوٹی سی صفا ہونا جو ایبو کی ہر بات مانتی ہے، اس نے نرمی سے کہتے ہی صفا کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ صفا کی سرمئی آنکھیں بے رنگ پانیوں سے بھر گئیں۔ نہیں ہوں میں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف ونی میں آئی ایک ناکارہ لڑکی ہوں اور شٹ اپ۔ وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا، البتہ بیٹھا وہیں رہا۔ صفا اس کی دہاڑ پر سہن کر رہ گئی۔ وہ ابراہیم کو بولتی جا رہی تھی جس کی شربتی آنکھوں میں جلتے شعلے اس کی روح تک کو جلسا دیا کرتے تھے۔ صفا سانس تک روک گئی تھی کہ کہیں اس کے سانسوں کے مقابل کو غصہ نہ آ جائے۔ ابراہیم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر بعد کھولیں تو ان شعلوں کی جگہ اب صرف اور صرف انس تھا۔ اس نے صفا کے ہاتھ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں دبائے۔ صفا گردن چکائے بیٹھی، نمکین پانی مسلسل آنکھوں سے روا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے بھاری ہوتی آواز میں کہا۔ صفا پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی سہمی سی۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، اور تم میرے لیے بہت اہم ہو، کتنی یہ میں خود نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم زندگی ہو اور تمہارے اندر سے زندگی پھوٹتی ہے، اور یہی زندگی مجھے حیات بخشتی ہے۔ وہ اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر نگاہیں جمائیں کہہ رہا تھا، میری کوئی اہمیت ہوتی تو آپ ساتھ لے کر جاتے۔ اس نے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ آنسو نہیں صاف کر رہی تھی، بلکہ اپنے گال رگڑ رہی تھی جس سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے بے چین ہو کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے بتایا نا کہ کسی کام سے جا رہا ہوں، وہاں شفٹ نہیں ہو رہا یار، وہ ہار مانتے ہوئے بولا، لہجے میں تکان واضح تھی۔ وہ ساری دنیا سے جیت جانے والا شخص اس لڑکی کے آنسوؤں سے خوف کھاتا تھا۔ وہ اس کے ان بے رنگ موتیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا کرتا تھا، تو اگر ہم ساتھ ہوں گے کیا وہ کام نہیں ہو سکے گا؟ اس نے کھچکی لی اور ناراض سی نگاہ سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی۔ اس کا رویا رویا سا چہرہ کسی سرخ گلاب کی مانند تھا۔ ابراہیم نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ صفا نے ایک ملتجی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں وعدہ کرتا ہوں عید پر لوٹ آؤں گا، اس نے کہا تو صفا کو یاد آیا کہ پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا تھا، تو کیا وہ رمضان اس کے بنا ہی گزارے گی؟ مگر ہم ساتھ۔ صفا، اس نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تو صفا دوبارہ پلکیں گرا گئی۔ وہ لوگ جب سے ملے تھے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی تھی، نہ کبھی ابراہیم نے حسن کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی صفا نے بتایا۔ آج اس بات کا ذکر ہوا تو صفا کو اپنا آپ دوبارہ اسی لمحے میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، وہ بھیک جو اس نے حسن سے ابراہیم کی زندگی کی مانگی تھی، وہ منت سماجت، ابراہیم کو کھو دینے کا خوف، وہ سب کچھ دوبارہ کسی ناک کی طرح اس کو ڈسنے لگا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تم لوگوں کو کسی بھی خطرے میں ڈالو۔ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس نے ایک مان سے کہا تو صفا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ ابراہیم نے دوبارہ اس کی ہتھیلیاں چومی تھیں۔ ان ہاتھوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے، اور یہ ہاتھ میری اولاد کی حفاظت مجھ سے ہی بڑھ کر کریں گے۔ صفا نے پلکیں جھپکیں۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا اور دوبارہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اس کو قریب کیا۔ میں بار بار تمہیں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور تم ہر بار میری بات نہیں سمجھتی۔ صفا نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر سے ابراہیم کا ہاتھ چھٹکنا چاہا مگر وہ مسکرا دیا۔ صفا نے پھر سے رونے کو تیار تھی۔ اچھا نہیں کہتا دوبارہ، کہتے وہ ہار مان گیا اور وہ اس کو خود میں ہی سمیٹ لیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے معذرت ہے۔ کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی اپلوڈ ہو جایا کریں، لیکن بس آج کل مصروفیت اتنی ہے کہ بس
ریکارڈ ہو جاتی ہیں وہی بڑی بات ہے. بعض دفعہ ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، ایڈٹ بھی ہو جاتی ہے، اپلوڈ بھی ہو جاتی ہے، پبلش نہیں کی جاتی، یا بعض دفعہ ریکارڈ ہی نہیں کی جاتی. تو بس انشاءاللہ ریگولر آنے کی کوشش کروں گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو اور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.